تو اسلام میں یہ معاملہ جو ہے بہت سختی کا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اگر ہم تھوڑا سا دائرہ اس کا بڑا کر لیں, کسی کے لیٹر پہ, میسج پہ, کوئی بیٹھا ہوا میسج کر رہا ہے, ہماری آنکھیں ٹیڑھی ادھر ہی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کسی کے پیپرز یا ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کسی کے گھر گئے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم انتظار کریں, سامنے کوئی چیزیں پڑی, فائل پڑی ہے, ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور ہم کسی کمرے میں چلے جائیں تو الماری اور ڈراور سے ضرور کھول کے 2-4 دیکھتے ہیں. لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے. ہاں جی, اچھا, آپ تو موبائل سے ویڈیو بنا لیتے ہیں. ابھی ایسی ویڈیو میرے تک پہنچی نہیں. آگے پیچھے جو فیملی میں آپ کی کچھ بچے کر رہے ہو ویڈیو بنا کے, تو وہ آگے تک پہنچا دی. حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ کہا گیا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر اذن کس چیز کا, اصل تو آپ نے اسی چیز کو بچانا تھا. اور اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے, ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھنا. یعنی نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں ہے, پھر کان بھی نہیں لگانا, کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ نے 3 بار بیل دی اور آپ کو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ناک کر رہے ہیں, بیل دے رہے ہیں, اور اندر سے کوئی اونچی آوازیں آتی ہیں, اب تجسس ہو گیا, اب کان لگا کے سن رہے ہیں. اور کئی دفعہ آپ کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر کیا ہے, وہاں پہ بھی مسئلے مسائل جو ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں. جب میں یہ پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری بہن جو تھی, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, کالج میں تھی, میں امی کی طرف گئی ہوئی تھی, میں اور میرا بھائی نا, میں نئی وہ ذرا قرآن پڑھنا شروع ہوئی تھی, تو میں اس سے کچھ چیزیں پوچھ رہی تھی, وہ مجھ سے پہلے ذرا قرآن پڑھتا تھا. تو ہم دونوں کوئی بڑی ہاٹ ڈسکشن کر رہے تھے. اچھا, بڑی ہیلدی ڈسکشن کر رہے تھے, لڑ نہیں رہے تھے. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا تھا, وہ بھی بڑے جوش میں تھا, اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی تھی, اور ہم جی بڑی اس میں باتیں, لیکن زور زور سے ہم کر رہے تھے. اچھا, کچھ چیزوں پہ وہ جیسے اگر ایگری بھی نہیں کر رہا تھا, جیسے ہوتا ہے نا ڈس ایگری ٹو ایگری اور ایگری ٹو ڈس ایگری, ہم اس طرح کا معاملہ بھی کر رہے تھے. وہ اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی کہ اس نے اس کو کوئی کاپی یا نوٹ بک دینی تھی یا کچھ. وہ بیٹھی ہوئی تھی ہمارے پاس, باتیں سن رہی, پھر وہ بعد میں چلی گئی. کہتی ہے وہ آئی نہیں میری دوست. اگلے دن کہتی ہے کہ آپ لوگ شرم کریں, آپ لوگ اتنا اونچا بول رہے تھے, میری فرینڈ آئی دروازے پہ اور وہ ڈر گئی. اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اور وہ باہر چلی گئی. میں نے کہا ان کو بتانا تھا کہ ہماری فیملی ذرا لاؤڈ فیملی ہے, تو ہم لاؤڈ طریقے سے آپس میں نا بڑی ہیلدی ڈسکشن کر رہے تھے. اسے کہنا تھا آ کے سن لیتی تو اچھا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی. تو ایسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. اچھا, پھر میڈ, ایک یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. استیزان ہم دے نہ دیں, اگر محلے میں ایک ہی میڈ آتی ہے تو وہ ایک گھر کی باتیں دوسرے کو بتاتی ہے, اور ہاں بہت شوق سے سنتے ہیں کہ ان باجی نے کیا کروایا کام اور کیا نہیں کروایا, اور وہ کیسی صفائی کرتی ہیں, اور آج انہوں نے کیا پکایا. اس کی بھی اجازت نہ دیا کریں, بالکل انکریج نہ کریں. میں نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو ظاہر ہے اس کو شروع میں میڈ چاہیے تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ سب سے زیادہ ساس بہو کا جھگڑا کروانے میں نا یہ میڈز کا ہاتھ ہوتا ہے, بیکاز وہ ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہوتا. وہ معصومیت میں یا جو ان کا طور طریقہ اپنا چلا آ رہا ہے اس میں نا وہ ایک کی بات دوسرے کو کہہ دیتی ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہم نے ہمیشہ آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے, ہم نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا. اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو ہم نے دھیان رکھنا ہے. یعنی بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے, جیسے مجھ سے پوچھ لیا باجی کیا کھانا بنانا ہے, اور میں نے بتا دیا, پھر جا کے میری بہو سے پوچھ لیا کہ کیا بناؤں, پھر اس کو جا کے خود سے ہی کہہ دیا کہ وہ باجی تو یہ کہہ رہی ہے یہ بناؤ, اور اس کا پھر دل خراب ہو رہا ہے کہ پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا. اچھا, اگر آنٹی کو پتہ چلا تھا تو پھر انہوں نے میری بات کا خیال ہی نہیں کیا, کیونکہ ہم آپس میں ہم نے رول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے آپس میں بات کرنی ہے. اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر ایک دفعہ سسٹم سیٹ ہو جائے نا, پھر میڈس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے, تو وہ پھر نہیں کرتی, پھر وہ خود ہی ڈسکریج ہو جاتی ہے. ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے نا اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی. پھر اسی طرح جس گھر میں میاں بیوی کے علاوہ کچھ اور لوگ ہوں تو پھر ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رول سیٹ ہونے چاہیے. یعنی جیسے کوئی اگر کہے کہ بھی میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں, میرے پاس تو الگ یونٹ نہیں ہے, لیکن آپ کا کمرہ تو ہے نا, وہ آپ کا ایک یونٹ ہے, آپ اس کو اپنے یونٹ کی طرح لیں. تو آپ اس میں بھی جب آئیں جائیں تو بتا کے آئیں جائیں تاکہ سب کو پتہ ہو. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں, اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں, کیا میں ہر بار جب جاؤں تو اجازت مانگوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح برہنہ ہی ہوں گی, لیکن جیسے کوئی باریک لباس پہنا ہوا ہے, کیجول بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی انہوں نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا ہوا. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر ماں کے پاس بھی جانا ہے تو سوچ سمجھ کے آپ جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بہن بھائی کے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ.
ٹھیک ہے. اور اجازت کے الفاظ بھی بڑے مہذب، انس دینے والے ہونے چاہیے، پیار والے ہونے چاہیے، سلامتی کا پیغام ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور دروازے پہ آ کر اس نے کہا کہ کیا میں گھس آؤں؟ تو آپ نے لونڈی سے کہا کہ اس کو اجازت مانگنے کا طریقہ بتاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ کیسے اجازت مانگی جاتی ہے. پہلے سلام کرے، پھر اچھے الفاظ میں اجازت لے اور اندر داخل ہو. یعنی اس کی تربیت بھی کی گئی. اب اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے، جیسے کچھ لوگ بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہٹاتے ہی نہیں ہیں. یا اللہ، وہ بھی عذاب بن جاتا ہے. اور کئی دفعہ بیل دیتے رہتے ہیں. میں جیسے اپنے آفس میں ہوں، اور جیسے یوزلی یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں اپنے آفس کا دروازہ لاک کرتی ہوں. وہ ٹائم نا، اب جو پرانے پیشنٹس ہیں ان کو تو میں نے ٹرین کر لیا. آپ امیجن نہیں کرتے کتنی زور سے دروازہ مارتے ہیں. باہر سے کوئی سٹاف ممبر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شاید نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ہر 2 منٹ بعد پھر دروازے پہ نوک کرنا ہے. اور پھر جب میں پوچھتی ہوں دروازہ کھول کے کہ کون کر رہا تھا، یہ جی بچہ کر رہا تھا جی، بات نہیں سن رہا تھا. حالانکہ پہلے بڑوں کی آواز آتی ہے دڑ 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 دڑ. پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میرے آفس آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں سے کھڑکی سے میں بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتی، میں یہیں بیٹھی ہوں گی. اگر نماز پڑھ رہی ہوں اس پہ ہوتا ہے نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. میں کہا مجھے آواز آئی تھی، کوئی آپ کو بتا بھی رہا تھا. اور فرض کریں آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن لاجیکلی آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ نوک کیا ہے اور کوئی نہیں کھول رہا، تو کوئی وجہ ہے نا، تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے اس کے لیے. تو ہمارے اندر نا وہ بھی نہیں ہے، پیشنس بھی نہیں ہے. اس وجہ سے بھی ہم کئی دفعہ مار کھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر انگلیوں کی پوروں سے نوک کرتے تھے. اور اس میں ایک بڑا مزے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے لیے گئے. تو جب ملنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے اندر سے جواب دیا لیکن آہستہ سے دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا تو انہوں نے پھر جواب دیا لیکن آہستہ سے دیا. اور تیسری دفعہ دیکھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ رہے تھے تو انہوں نے دروازہ کھولا، باہر نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو سمجھا آپ نہیں ہیں، اگر آپ اندر تھے تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نا وہ جو اس لالچ میں کہ جو آپ سلام کر رہے ہیں وہ سلامتی مجھے مل رہی ہے، میں اس کو کیش کر رہا تھا. لائک اس طرح کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مذاق کا جو ایک پہلو تھا. اگر کوئی خاتون کسی خاتون کے پاس جا رہی ہے تو وہ بھی اجازت لے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد گھر میں آ رہا ہے تو وہ اجازت لے، ہمیں بھی اجازت لینی چاہیے. پھر یہ کہ ایون یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اگر آپ رات کو گھر دیر سے آ رہے ہیں تو تب بھی آپ ایک دم سے انٹر ہو جائیں، تب بھی ایک اجازت لیں. جیسے کبھی ہوتا ہی ہے کہ کبھی ہم کوئی مرد چلے جاتے ہیں کام سے اور اب وہ لیٹ آ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ جب یہ کسی ایکسپیڈیشن سے واپس آتے تھے تو شہر کے باہر پڑاؤ ڈالتے تھے اور گھر والوں کو اطلاع دی جاتی تھی اور گھر والے اس کے مطابق تیار ہوتے تھے. بیویاں بھی جو اپنی تیاری کرتی تھی، بچوں کو، گھر کو، ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا تھا، پھر وہ جاتے تھے. یعنی کتنا ایک مہذب سسٹم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح رات کو چوروں کی طرح گھر میں آنا یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جی آپ چھپ چھپ کے آئیں. یعنی پراپر مینرز کے ساتھ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیا جائے. اب کتنے امپورٹنٹ رولس ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر یہ رول اپلائی ہو جائیں کتنے مسئلے حل ہو جائیں، بتائیں ذرا. کچھ سمجھ آتے ہیں؟ اتنی جو کمپلیکیشنز ہیں ہمارے گھروں میں، پہلے تو یہ ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں، پھر اسی طرح سے یہ جو مختلف قسم کے ابیوزز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. پھر یہ کہ ایک عورت کو اپنے گھر میں بڑی عزت محسوس ہو، یعنی شوہر کسی کو اس طرح انٹری نہ دے، اس کو لگے کہ میری رسپیکٹ ہے، یہ میری کوئی ڈومین ہے، اس میں اپنی مرضی سے کمفرٹیبل طریقے سے رہ سکتی ہوں. اور جب ایک انسان میں گھر میں رہتے ہوئے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر باہر بھی سکون ہوتا ہے. اسی طرح جو بھی مہمان ہمارے آئیں ہم ان کی عزت کریں، ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرے. اب آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم کسی کو انٹرٹین تو کر لیتے ہیں جب کوئی اس طرح آتا ہے غلط طریقے سے، لیکن ہمارے دل میں اس کی عزت نہیں آتی کہ جب بھی آتی ہے ایسی آتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کبھی کبھار جی ٹھیک ہے، کوئی کسی کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کہیں ایک دم بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن جب آپ نے بتایا ہو، پوچھا ہو، تو آپ کو یوزلی اچھی فیلنگ آتی ہے. جی میں نا جو امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہوں گی. جیسے اب ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کوئی بالفرض میری ساس کی ملنے والی آئی ہے اور میرا اس ٹائم لیٹنے کا ٹائم ہے یا میں لیٹی ہوں اور میرا اس طرح سے موڈ نہیں ہے ملنے کا یا انٹرٹین کرنے کا، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟
ان کو سرو وغیرہ کرنے کی اور اس میں سب چیزوں میں. یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ریلیشن شپ پہ بھی، یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ذمہ داریاں اس گھر میں کیا ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا آپس کا تعلقات کیسے ہیں. یعنی کبھی کبھی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ لیٹنا چاہ رہی ہیں اور وہ لوگ اس وقت کچھ کام کرانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتی ہیں، اور آپ بتا کے آپ آسانی سے وہاں پہ مطلب آپ ریسٹ کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور سسرال والے یا ہسبینڈ پسند کرتے ہیں کہ جی ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے اور سارے کام کیے جائیں، پھر آپ کو اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کریں. اور آپ کو پھر اپنی سیلف کیئر ماڈل کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا اسٹیمنا زیادہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکیں. اس کے علاوہ جب آپ اپنے کمرے میں ہوں تو شروع سے عادت بنا لیں کہ کنڈی لگائیں. جب آپ شروع سے عادت بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو نا شروع سے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اچھا یہ ایسی ہے، یہ کنڈی لگا کے رکھتی ہے اپنے کمرے کو جب کمرے میں جاتی ہے. کوئی آپ کو کہے بھی اعتراض بھی کرے تو آپ کہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب آتے ہیں میں کھول دیتی ہوں، بس میں کمفرٹیبل اس طرح ہوتی ہوں. کسی کے اوپر آپ الزام بھی نہیں لگا رہے، کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہے، لیکن آپ اپنی ایک باؤنڈری جو ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی اسی طرح سے ہم نے رہنا ہے. تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 کو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ تم پاؤ ان میں سے کسی ایک کو تو نہ تم داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تمہیں واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. یہ سارے رولز ہیں، لیکن جب آپ کو اگر اجازت نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس وقت جانے کی کوشش کریں گے تو دوسرا انسان ایک تو خوش نہیں ہوگا، پھر یہ کہ شک کے معاملات آ جاتے ہیں، پھر یہ کہ کبھی کبھی کوئی ایسے بھی خاندان یا ایسے معاملات ہوتے ہیں میں چوری کا الزام بھی لگ جاتا ہے. آپ تو کسی صحیح نیت سے گئے وہ کہ جی وہ آئی تھی، اس نے تو نہیں اٹھا لیا، اس نے تو یہ کام کر دیا. پھر یہ کہ کبھی اگر مرد ویسے کوئی انٹر ہو جائے گا تو کوئی اس کا شوہر بعد میں اس پہ شک کر سکتا ہے. تو آپ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دیں، آپ بتا دیں کہ نہیں ابھی میں انٹرٹین نہیں کر سکتی ہوں، ابھی میرے لیے مشکل ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرجعوا ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتی، بھائی پتہ نہیں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا اس کے حالات ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ملنا چاہ رہی، تو رسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو. ہم پتہ نہیں کیوں گھس گھس کے لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فون پہ وہی کہہ دے کہ میں نہیں بھی بات کر سکتی. ہم اگر اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی دروازے پہ ایک دم آ گیا اور ہم کہیں گے میں تو نہیں بھی مل سکتی، ہم کہتے ہیں لو جی یہ دیکھو عجیب ان کا طریقہ ہے. ہم یہ نہیں سوچتے میرا طریقہ عجیب ہے، میں بالکل دروازے پہ پہنچ کر اطلاع دے رہی ہوں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اچھا میرے سے نا کئی خواتین بھی ایسی باتیں پوچھتی ہوتی ہیں کہ مجھے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اگر جب ایسے کوئی مہمان ایک دم آتے ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں نا ان کو ایک سمارٹ طریقہ ہمیشہ بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جب ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ جائے، اچھا ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان جو ہے ہمیشہ آتا ہے لیکن آج یہ ان ایکسپیکٹڈلی اس طرح آ گیا، تو ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ بتائے بغیر ایک دم آتے ہیں، آپ کے ان سے بڑے سینسیٹیو ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسی دن گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسی دن جو ہے آپ نے کچن سمیٹا ہوا ہوتا ہے، اسی دن یا تو آپ کے سر میں درد ہوتی ہے، ایسا امتحان آتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو اوورلی انٹرٹین کرتے ہیں. اور یوزلی سینیریو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈرائنگ روم میں اور ان کو کہتے ہیں بہت اچھا کیا آگے. کبھی کبھی وہ گیسٹ بھی اپولوجیٹک ہوتا ہے کہ I'm so sorry میں بتا کے نہیں آئی، بڑے اور ٹائم پہ آ گئی. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہے، میں کھانا لگاتی ہوں. اور دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ کھانا تو ہے ہی نہیں. پھر ہم کچن میں جاتے ہیں، پھر ہم کچن میں بڑ بڑ کرتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر والوں کو باقیوں کو کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، منہ اٹھا کے آ گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کی، اور ان کو اتنا نہیں پتا، دیکھو قرآن بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور ویسے بڑے ایٹیکیٹس والے بنتے ہیں. پھر جا کے کہتے ہیں کیا کیا کھائیں گی. اچھا اب کئی دفعہ تو ہم آرڈر کرتے ہیں، اس سے بھی ہم اپنا بجٹ خراب کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر ہم آرڈر نہیں بھی کرتے، فریزر سے چیزیں نکال رہے ہیں، جلدی جلدی چکن چڑھا رہے ہیں، ہانڈی بنا لوں، کوئک ریسیپیز کوئی ہیں وہ سوچ رہے ہیں، ڈیزرٹ بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اگر کہہ بھی رہے ہیں تکلف نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو سوکھی روٹی کھا لوں گی. کئی دفعہ رات کو رکنے والے جیسے آ گئے ہیں یا دن میں کوئی کسی ایسے ٹائم پہ آ گئے تو سینڈوچ بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں نا، آملیٹ بنائیں، سینڈوچ بنائیں، وہ کھلا دیں. نہیں، ہم نے پورا اہتمام کرنا ہے. دیکھیں
پھر ہمارا بیہیویئر ان کو کیا سکھا رہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑا, ہم تنگ ہی نہیں ہو رہے, لیکن ہم اندر سے بڑے تنگ ہو رہے ہیں اور پورے خاندان میں ان کی نشر و اشاعت کریں اس سے بچ کے رہنا, یہ منہ اٹھا کے آ جاتی ہے. یہ غلط بات ہے. اچھا, اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم ان کو واقعی بہت تنگ کریں. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بی یور سیلف. بی یور سیلف کیا ہے؟ بس وہی جو ہے وہ رکھ دیں. اگر آپ کے پاس کھانا بنا ہوا ہے آپ کھانا رکھ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کے لیے کچھ بنا لینا چاہیے, آپ آرڈر کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو نہ دیں. آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ اب جب سے میں نے اس طرح سے کیا تو میرے ساتھ حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. مطلب مجھے بہت آسانی رہتی ہے, جو ہوتا ہے میں وہ رکھ دیتی ہوں. اور اگر میرے ہسبینڈ اگر کسی کے لیے بہت زیادہ وہ کہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو میں پھر ان کو تھکنے دیتی ہوں. میں بہت پیار سے کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے آپ آرڈر کر دیں, سب کچھ آپ لیں میں لگا دیتی ہوں. تو پھر اگر ان کے تعلقات سے کوئی آئے تو وہ تھکیں تو وہ خود پھر اپنے ان رشتہ داروں کو یا جاننے والوں کو اسٹریم لائن کریں گے. اگر وہ نہیں اسٹریم لائن کرتے تو میں نے تو صرف سجا کے آرام سے بیٹھ کے ان سے بات کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کو نہیں تھکانا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر 2 بجے آنا ہو 4 بجے آنا ہو تو 3-4 گھنٹے لیٹ آتے ہیں, پھر ان کا کیا کریں؟ اور ہم جیسے پنکچوئل لوگ, جو لوگ لیٹ آنے والے ہیں نا پھر آپ ان کو پہلے سے بتا دیا کریں. مثلاً آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں نے اپنی ایک دوست سے سیکھا تھا. جب ہم اسے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی پک اینڈ ڈراپ چاہیے کہ پلیز تم جا رہی ہو تو مجھے بھی لیتی جاؤ گی, وہ کہا کرتی تھی ہاں میں لے لوں گی. لیکن وہ آ کے اسی طرح 2 یا 3 بیلز دیتی تھی, اگر کوئی نہیں نکلتا تھا وہ چلی جاتی تھی. اور وہ بالکل بات بھی نہیں اس ٹاپک پہ کرتی تھی کہ میں نے مائنڈ کیا ہے یا تم نے مائنڈ کیا ہے یا تمہیں برا تو نہیں لگا یا آئی ایم سوری میں لیٹ ہو رہی ہوں. تو سب کو پتا ہوتا تھا, جو بھی اس کے ساتھ آتا تھا وہ دروازے پہ تیار کھڑا ہوتا تھا. ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ جی اب ہم انتظار کروا رہے ہیں. تو اگر فرض کریں کوئی بہت لیٹ آ رہا ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ چلے جائیں کام کرنے, آپ اپنے کام کرنے جائیں. اگر آپ ٹائم پہ فارغ ہو کے آ جائیں تب تک تو آپ ان کو بھی انٹرٹین کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو آپ انہیں بتا دیں. اور اگین اگر آپ کا بہت سینسیٹیو ریلیشن شپ ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ پھر آپ کو تھوڑا سا ان کے مطابق ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ اب آپ کو نا کیس ٹو کیس ویری کرے گا. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب مہمانوں کو بھی فرق محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ بتا کے آتے ہیں تب آپ انہیں فلی انٹرٹین کر رہے ہیں, اور جب آپ بتا کے نہیں آئے تو پھر آپ نے سادی چیز رکھی ہوئی ہے جو ہے جو بھی ہے, ہماری باڈی لینگویج بھی چینج ہوتی ہے. نہیں تو پھر کیا وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی ٹائم پہ آئیں جب ساری چیزیں ویل مینجڈ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اگر گیسٹ آ جائے ہسبینڈ کی طرف سے یا چاہے میری طرف سے بھی, لیکن میری طرف سے کبھی نہیں ہوتے, ان کی طرف سے ہوتے ہیں, تو عموماً تو میں سب کچھ کر لیتی ہوں. لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح میں سے اسپیشل نیڈ بھی ہے اور میری خود اپنی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی, تو ایک دم سے اس طرح وہ گروسری بھی مجھے بالکل اینڈ ٹائم پہ لا کے دیتے ہیں کہ نہیں یہ بناؤ نا, تو میں بنا لیتی ہوں. میں بہت تھک بھی جاتی ہوں, اس کے بعد کافی سارا کام میرے لیے پینڈنگ بھی ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ میرا بچہ کافی تنگ کرتا ہے. ان کی تو بالکل زیرو ہیلپ ہوتی ہے. اور کبھی اس طرح میں ان کو کہہ بھی دوں لائک اچھے طریقے سے, پیار سے, بالکل اچھے طریقے سے کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے یا باہر سے منگوا لے, تو وہ باہر سے منگوا تو لیتے ہیں, لیکن وہ مجھے اتنا مطلب اس چیز کا ٹارچر کرتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ بات کو مطلب کس طرح لوں. آیا میں اس کو سمجھوں کہ میں نے غلط کیا ہے, یا مطلب وہ اس چیز کو مجھے بہت برا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نافرمان ہو نا, آپ نے اس طرح کیا میرے گھروں میں, آپ کے ساتھ بھی اس طرح کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. مطلب وہ میں سے یہ چیز بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات, جس طرح کہ میرے پہلی پریگننسی تھی, میرا 8واں 9واں مہینہ تھا, اس کے بھائی کی فیملی ہے, ماشاء اللہ ان کے 5 بچے تھے. انہوں نے کہا کمرے سے نکلو, اپنا بیڈ ان کو دو. میں نے دے دیا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, وہ بار بار میرے ساتھ یہ چیز کرتے تھے. تو مجھے اس وقت مطلب ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. اب جب پتا چل گیا تو میں تھوڑا سا اپنی باؤنڈری سیٹ کرتی ہوں, تو ان کو میں بہت نافرمان اور مطلب اس طرح کی لگتی ہوں. مطلب وہ اس چیز میں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. اگر کوئی باؤنڈری کراس کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ہیلدی طریقے سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور ہسبینڈ اگر پریشر ڈالتے ہیں نا, اس میں 2 سینیریوز اور بھی آتے ہیں. ایک سینیریو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے مہمان بتائے بغیر آتے ہیں, اور وہ خواتین میں ان سے پوچھتی ہوں, پوری ہسٹری لیتی ہوں, اور جب وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں, پھر ہم نہ کچھ بنائیں, تو اگر وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بہت فریکوینٹلی یہ ہوتا ہے. مثلاً میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مہینے میں یا ہفتے میں کتنی دفعہ ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی ہر ہفتے میں 3-4 دفعہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو زیادہ آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. اس کی آرگنائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر بہت ساری چیزیں فریزر میں بنا کے رکھیں.
آپ کی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہوں تاکہ آپ ان کو کوئک آپ کی چیزیں اور آپ نکالیں اور آپ سرو کریں، کیونکہ یہاں پہ اب آپ کو اپنی ایفیشنسی کو بڑھانا ہوگا. چاہے ٹھیک ہے آپ کے لیے ایک پرابلم ہے، لیکن اگر آپ کو الجھنا نہیں ہے اور آپ کو تنگ نہیں ہونا تو پھر آپ نے یہ والا کام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں آپ کے ہسبینڈ آپ کو بالکل لاسٹ منٹ پہ سودے لا کے دیتے ہیں، آپ اتنا ہی بنائیں جتنا آپ آسانی سے بنا سکتی ہیں. اور اگر وہ آپ کو کہتے بھی ہیں کہ تم نے یہ نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، تو آپ کو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہوتی. آپ نے کہنا تھا ایکچولی اتنے ٹائم میں نا یہی پاسبل تھا، تو آپ اس کے لیے ساتھ یہ منگوا لیں باہر سے. اور اگر آپ کو منگوا لیتے ہیں اور بعد میں باتیں سناتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جو بات تھی 2 کان دیے ہیں نا، ایک کان سے سنیں، درمیان میں لائیں. اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں ان کو تنگ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کام کر رہی تھی، یہ جینوئنلی پاسبل نہیں تھا. اور میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں تھکا سکتی کہ میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں، میرے لیے مشکل ہوگا، دوسرے کان سے نکال دیں. تو اور پچھلی زیادتیاں جو ہوتی ہیں نا اس پہ بس استغفار پڑھیں اور معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم پچھلی باتوں کو سوچ سوچ کے پریشان ہوں گے تو پھر ہم آگے کے لیے بھی بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ صحیح نہیں کر سکیں. جیسے انہوں نے بیڈ کا کہا ہے، پچھلی بات ہے، اب تو نہیں ہوئی نا، تو وہ اب اس کا دکھ اب آپ کو ہو رہا ہے، اب آپ کو سمجھ آئی. تو وہ دین کارڈ جو لوگ پلے کرتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا مطلب ہے آپ کو دین کی سمجھ صحیح ہونی چاہیے. آپ ان کی باتوں پہ نہیں جا سکتی کہ وہ مجھے دین کے معاملے میں یہ بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم نافرمان ہو اور ایسی ہو. کلیئرٹی سے قرآن کو پڑھیں اور سمجھ آئے کریں. بے شک آپ ان کو جواب نہ دے سکیں، لیکن آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے انٹرنلی کہ جو میں بات کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں وہ درست ہے کہ نہیں ہے. آیت نمبر 29 کو دیکھتے ہیں. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو گھروں میں غیر رہائشی. اب آپ دیکھیں دوسری کیٹیگری آ گئی ہے گھروں کی. فیہا متاع لکم، جن میں فائدہ ہے تمہارے لیے. اب یہ کون سے ہیں؟ یہ غیر رہائشی گھر ہیں. یعنی یہ وہ گھر نہیں ہے جہاں پہ آپ کے بیوی بچے رہ رہے ہیں. یہ وہ گھر ہیں جیسے یہ مسجد ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، آفس ہے، ہاسپٹل ہے، کہیں آپ والنٹیئر ورک کرتے ہیں، یا ایون کسی کا گھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. میرے گھر میں جیسے میرے ساتھ میری ایک ٹیم کام کرتی ہے، وہ ایک خاص دن ہے اور خاص ٹائم ہے، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس پہ آرام سے جو ٹیم ہوتی ہے وہ واک ان کرتی ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ آرام سے وہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ فائدے ہیں ہمارے لیے، ہم جاتے ہیں آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو. تو جو ہمارے غیر رہائشی گھر ہوتے ہیں یا جگہیں ہوتی ہیں، ہمیں وہاں کے رولز پتہ ہونے چاہیے. ہمیں یہ رول پتہ ہونا چاہیے کس ٹائم پہ ہمیں کہاں جانے کی اجازت ہے. جیسے ابھی ہم اس مسجد میں بھی ہیں، اب یہاں پہ بہت سارے کمرے ہیں، بہت سارے آفیسز ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں. اب اگر ہمارے لیے انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جھانک کے باقی کمروں میں دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اگر ہمیں بہت ہی انٹرسٹ ہے، ہم بہت جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے، تو پھر ہم یہاں کی اتھارٹی سے بات کریں گے. ہم ان سے کہیں گے کہ جی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کی مسجد، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ رونق ہے، بہت سے کام ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ کام ہو رہا ہے. پھر وہ آپ کو پورا ٹور کرائیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس دن آپ ٹور کر سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس علاقے میں جا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کس جگہ میں نہیں جا سکتی. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کوئی نیا انسان آتا ہے تو وہ گیٹ سے انٹر ہوا، وہ غلطی سے کہیں ادھر چلا جاتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کہاں جانا تھا. اب اس کو کوئی گائیڈ کر دے تو آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جائے. تو ہمیں رولز کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے نا گزارنا ہے. اب آپ دیکھیں ہماری زندگی جو ہے نا ہے ہی رولز پہ بیسڈ، جذبات پہ بیسڈ نہیں ہے کہ جذباتی طور پہ میرا کیا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اگر ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو رائج کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو نہ اسیس کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے لیے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. میں نے کیئرفل ہونا ہے کہ میں کیا کام کروں، اور جب میں کیئرفل ہوں گی نا تو وہ میرے اندر لکھا جائے گا کہ یہ ایسے ہے. پھر ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم جب لوگوں کے اوپر کریں ہم کہیں لوگ عجیب ہیں جی، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ان کی. نہیں، یہ بات نہیں ہم نے پھر کہنی. ہم نے پھر کیا معاملہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ اچھا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. پھر ہم نے ان کو کیسے سکھانا ہے. کچھ لوگوں کو تو ہم پیار سے سکھاتے ہیں، جیسے ایون اپنے بچے ہیں. یعنی مجھے پتا ہے کہ میں نے نا اپنے بچوں کو ہمیشہ سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو آپ نے مجھے وقت سے پہلے بتانا ہے. اب جب بچے مجھے وقت سے پہلے بتاتے، پہلے نہیں بتاتے تھے، ایک دم کہہ دیں گے. یہ وہی چیز ہے نا، آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اب ایک دم کہہ دیں گے کہ وہ یہ کرنا ہے، ابھی مارکیٹ جانا ہے، ابھی یہ چیز لینی ہے. تو جب چھوٹے تھے تو میں ان کو کہتی تھی نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار تو چلے جی کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم ابھی فوراً مارکیٹ جا کے وہ کام کر لیں گے، یا فلاں کے گھر فوراً چلے جائیں گے.
لیکن آپ مجھ سے پہلے بات کریں گے، کم از کم 4-5 دن پہلے بات کریں گے، مجھ سے ڈسکس کریں گے، مجھے اپنا سارا پلان بتائیں گے، اور پھر آپ ایگزیکیوٹ کریں گے، کیونکہ کبھی میرا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. تو اب الحمدللہ میں نوٹس کرتی ہوں کہ وہ میرے بچوں کو عادت ہے، وہ مجھے نا پہلے سے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے مثلا فرینڈس کو اگر ملنا ہے، ہماری فرینڈس اس دن آئیں گے، اس دن ہم یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو تو نہیں گاڑی چاہیے، کوئی اور کام تو نہیں، مطلب دیکھیں نا سب کو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو ہم جب اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے سیکھیں گے اور کیسے کریں گے؟ تو ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو صحیح طرح سے رائج کریں تو پھر ہی ہمیں اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں نا. میٹرس میں باؤنڈری سیٹنگ جو ہے تو ہمیشہ فائدے مند ہی ہوتی ہے، اور اس پہ پھر پرسسٹنٹ رہنا کہ آپ نے ان کو سیٹ کر لیا. جی بالکل. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لیں، کچھ جلدی سمجھ جائیں، لیکن لانگ رن میں وہ ریلیشن شپس کے لیے بھی اور اوور آل آپ کی لائف کی امپرومنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمیشہ بینیفیشل ہوتی ہے. بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کیا کریں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہوں، آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو رات کو 9 بجے سو جاتا ہے؟ ہم سب کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا رشتہ دار ہے جو رات کو 9 بجے سو جاتا ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ 8:30 بجے ان کے گھر جاتے ہیں؟ جواب کیا آتا ہے؟ نہیں. ہم 8:30 بھی نہیں جاتے ان کے گھر کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے ان کے سونے میں. ہم کہتے ہیں ان کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. انہوں نے یہ باؤنڈری سیٹ کر لی ہے کہ جی ہم اس ٹائم پہ سو جاتے ہیں. جیسے میں نے اپنے فون کی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے، میں یوزلی 10:30 بجے کے بعد رات کو جواب نہیں دیتی کسی کا. میں نے اپنا اصول رکھا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت ضروری میسج ہو، میں جاگ رہی ہوتی ہوں اس کے بعد، لیکن میں جواب نہیں دیتی. میں ایکچولی پڑھتی ہی نہیں ہوں میسیجز، میں ہمیشہ پھر صبح کو پڑھتی ہوں، کیونکہ پھر نہیں تو میں رات کو سوؤں گی کیسے؟ میں تو سارا ٹائم وہ سوچتی رہوں گی. تو ہمارے لوگوں کی اتنی عادت ہے کہ وہ فون پہ بھی باؤنڈری اس طرح کی نہیں سیٹ کرتے، جب مرضی رات کے 1 بجے میسج کر دیں گے، کیونکہ جی میں جاگ رہی ہوں، میں پریشان ہوں، تو میں نے ابھی آپ کو میسج کرنا ہے. تو میرا تو اصول ہے رات 10 ساڑھے 10 بجے فون سائلنٹ پہ. میم لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، تنگ نہیں کرتے آپ کو، پھر ان کو ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کرنا تو جی کے ساتھ ٹرین ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے، جتنا ہم لوگوں کو ٹرین، دیکھیں ہمارا بھی تو فرض ہے نا، یہ بھی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں. ہم اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ ہم ان مسئلے مسائل میں پھر خود ہی پریشان رہیں گے. ہم جو تنگ ہو رہے ہیں ہر بات پہ اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لو جی فلاں ایسا تو فلاں ایسا، ہم وہ سپیس چھوڑ رہے ہیں نا. اس سپیس کو ہم نے خود بہتر بنانا ہے، خود ٹھیک کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.